बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाम्द उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसने हाम्द को अपने ज़िक्र का ज़रिया और मोमिन बंदों के लिए बायस वसीला करार दिया। 2001 इस्लामाबाद कराची कंपनी मरकज़ी इमाम बारगाह में एक मजलिस के बाद लंगर हो रहा था और मेरे सामने जो प्लेट रखी थी मैं उसको बड़ी तेज़ी से ख़त्म कर रहा था और जब मैंने वो लंगर ख़त्म किया तो मेरे पास एक बुज़ुर्ग हस्ती मौजूद थी। उन्होंने अपनी प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, बेटा ये भी खाओ। मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि आज मेरी ज़िंदगी में एक इंतहाई मेहरबान और मुर्शिद शख्सियत आने वाली है। उनसे तारुफ हुआ। उन्होंने अपने घर का मुझे एड्रेस दिया। उनका घर धमियाल में था। मैं उस वक्त गोल्डा शरीफ जो इस्लामाबाद की एक नुक्कड़ पर है वहाँ रहता था और धमियाल रावलपिंडी शहर के दूसरे कोने पर है। यहाँ से देहात शुरू हो जाता है। तो उस वक्त मेरे पास साइकिल थी। मैं साइकिल पर शाह साहब से मिलने के लिए धमियाल गया और तकरीबन मुझे याद है कि मुझे 3 घंटे लगे। बड़ा मुश्किल और तवील सफ़र था। आपको पता है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी सतह मुर्तफ़ा है, कहीं बुलंदी आती है तो कहीं पस्ती आती है। तो मैं बड़ी मुश्किल से पहुंचा और ऊपर से मेरी साइकिल भी बड़ी ख़राब थी। उसका चेन बार बार उतर रहा था और जब मैं शाह साहब के घर के करीब जाकर मैंने दस्तक दी तो वो अंदर से बाहर निकले। मेरे हाथों पर तेल लगा हुआ था तो मैंने साफ़ किया उनको हाथों को और जब मैं उनके ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उन्होंने मेरे हाथों पर नए साइकिल सोराब की चाबी रखी और कहा, बेटा ये साइकिल आपका है, आप ये वाला मुझे दे दें। मुझे कोई बेइंतहा खुशी हुई और कोई हमारा रस्मी तारुफ नहीं हुआ। कैसी मेहरबान शख्सियत है कि उसने मेरी उस वक्त की तकलीफ़ को मद्देनज़र रखा। और जब वो चाबी रख रहे थे तो उन्होंने मुझे एक बात कही। उन्होंने कहा, बेटा मैले कुचैले हाथों के लिए राहत का सामान बनना कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। तो उसके बाद मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं नई साइकिल पर वापस आया और फिर उनसे बड़ा रूहानी सिलसिला बन गया। वो एक बड़े अहम ओहदे से रिटायर्ड थे और बड़ी उनकी दरवेशाना ज़िंदगी थी। मैं उनको एक रूहानी पेशवा के तौर पर मानता था। कोई बाकायदा वो फॉर्मल तो नहीं थे, ना वो मुर्शिद थे और ना मैं कोई फॉर्मल किस्म का, लेकिन मैंने उनसे ज़िंदगी में जो रूहानी बातें सीखी। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं ज़िंदगी में चाहता हूँ कि मैं उन पर सैर हासिल और उनकी तालीमात और जो मैंने उनसे रूहानी, बहुत पढ़े लिखे और ज़ाहिर बात है कि पढ़ा लिखा बंदा किसी आम बंदे से मुतासिर नहीं होता। तो खैर फिर मैं हर वीक पर गोल्डा शरीफ से साइकिल पर मुझे बड़ी खुशी होती है और जब भी मैं जाता तो वो इंतहाई पुरतकल्लुफ़ खाने का मेरे लिए इंतज़ाम करते थे। बहुत कम बोलते थे लेकिन जो बोलते थे बड़ा लाजवाब होता था। अच्छा, मैंने उनसे एक बड़ी कीमती बात सीखी। अच्छा, वो जेब में बड़ी कीमती किस्म की टॉफ़ियाँ रखते थे और बच्चों में बांटते थे। तो एक दिन मैंने कहा, मुर्शिद साईं ये आप बच्चों को टॉफ़ियाँ, और वो सारे बच्चे उनके गिरद इकट्ठे हो जाते थे। जब वो घर आते थे तो बच्चों की लाइनें लगी होती थी और बच्चों को टॉफ़ियाँ देते थे एक एक करके। बड़ी म्यारी और महंगी टॉफ़ियाँ होती थी। तो मैंने एक दिन कहा, शाह साहब ये आप क्या करते हैं, बच्चों को टॉफ़ियाँ देते हैं? कहते हैं मखलूक खुदा को खुश करना है। ये बड़े जो हैं ये मटन से भी खुश नहीं होते और ये बच्चे टॉफ़ियों से खुश हो जाते हैं। तो मेरा मकसद है कि मखलूक खुदा राज़ी हो
تو یہ آسان راضی کرنے کا طریقہ ہے. تو یہ میں بڑا ان کی یہ بات میرے لیے بڑی متاثر کن تھی. اس کے بعد مجھے ٹیچنگ کا بڑا جنون تھا، تو میں ان سے اکثر کہتا تھا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے زور دے. تو مسکرا کر فرماتے تھے زور نہ مانگا کرو، زور فانی ہے، تاثیر مانگا کرو، تاثیر ابدی ہے. اللہ تعالیٰ جب آوازوں میں تاثیر پیدا کرتا ہے تو پھر وہ چیزیں آن مٹ ہو جاتی ہیں. تو خیر ٹیچنگ میرا جنون تھا، اور آج مجھے وہ شاہ صاحب کی بات ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت میری ذات کے ہے اور میں جس کو چاہتا ہوں دے دیتا ہوں. تو آج شاید میرے اندر وہ زور نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ تاثیر ہے. اور وہ جو میرے سیاہ ہاتھوں کو انہوں نے سائیکل کی چابی رکھ کر ان کے مشن کو میں آگے بڑھا رہا ہوں. تو ابھی ایک تازہ ہوا کا جھونکا غلام محی الدین کی جاپان میں ایز اے لینگویج ٹیچر سلیکشن ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ایک نوجوان طالب علم نے وہ انگلش کو اس لیول پر اور اس درجہ کمال پر پہنچایا کہ ان کی ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو گئی. کئی ٹیسٹ تھے، کئی مراحل تھے، اور ظاہری بات ہے ان کی سکروٹنی بہت سخت تھی. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ ایک جاپان میں ایک انگلش لینگویج ٹیچر کے طور پر سرو کریں گے. پاکستان میں انگلش کا ٹیچر ہونا کوئی کمال نہیں. وہ کہتے ہیں کہ احمد شاہ پطرس بخاری، مجھے بڑی ان کی ایک متاثر کن بات نکلی. وہ بھی ایم انگلش تھے اور انہوں نے UNO میں مندوب تھے پاکستان کے، تو ایک ایڈریس کیا تھا، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے انگریزوں سے بھی ڈکشنریاں کھلوا دی تھیں، یعنی اتنی معیاری اور سٹینڈرڈ. تو یہ بڑا کسی فارنر کے لیے جو نیٹو سپیکر نہیں ہوتا، یہ بڑا کمال ہوتا ہے. اور یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات، اس سے بڑی کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ میرا ایک طالب علم اٹھے اور ان کے جتنے بھی انٹرویو اور جتنے بھی وہ ٹیسٹ تھے ان سبھی میں انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی اور ان کو سراہا گیا. تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتیں دے، مزید بلندیاں دے. اور بڑے زندگی میں طالب علم آتے ہیں، لیکن جو وفا، شعاری اور ادب و احترام مجھے ان کی ذات سے ملے وہ میرے پاس رہے. اور بیٹا تو ہم روایتی طور پر کہتے ہیں، اور اسٹوڈنٹ بھی ہمیں والد کی حیثیت سے پہچانتے ہیں، لیکن حقیقی رشتے کو قائم کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کے انٹر میں بھی اسکالرشپ لگا، گریجویشن میں بھی لگا پیف کے اسکالرشپ. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جب بھی ان کو اسکالرشپ ملتا تھا تو میرے ہاتھ پر رکھتے تھے کہ یہ آپ کے پیسے. اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا، بہت اچھی میموریز ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید بلندیاں دے اور وہ بعنوان استاد میری عزت میں اضافے کا باعث بنے. اور اللہ تعالیٰ ان کو، یہ فخر کی بات ہے کہ انہوں نے بہت بڑا مقام حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ان کو مزید بلندیاں اور راحتیں نصیب فرمائے. اور ہمیں زندگی میں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات کی سب سے بڑی نیکی لوگوں میں خوشیاں بانٹنا ہے. اور میں بھی چاہوں گا کہ وہ جہاں جائیں لوگوں میں خوشیاں بانٹیں. ضرورت ہے اس دھرتی کو کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، جیسا کہ قرآن حکیم کا نقطہ نظر ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. تو جس قوت سے ہم کسی نیکی کو پھینکتے ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں لوٹ کر ہمارے پاس آ جاتی ہے.
اگر ہم لوگوں کے لیے راحتیں اور خوشیاں کا انتظام کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی فارم میں ہمیں مل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک آٹومیٹک اور آٹونومک سسٹم چل رہا ہے۔ اس لیے زندگی میں پازیٹیو رہیں، زندگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی ذات کو مخصوص کر دیں تو پھر وہ آپ کو عزتیں بھی دیتا ہے، اور آپ سے وہ باتیں منسوب ہو جاتی ہیں جو حقیقت میں آپ میں نہیں ہوتی۔ تو آج کل اس خدائے بزرگ و برتر کا میں لوگ وہ باتیں مجھ سے اٹیچ کرتے ہیں جو میری ذات میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے اور طالبان علم کی خدمت اسی جذبے اور شوق و ہمت سے دے، اور پھر میں اپنے وہ مرشد سائیں کی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ یا اللہ تاثیر ڈال دے۔ تاثیر یہ ہوتی ہے کہ آپ کی تھوڑی ایفرٹ کو وہ ملٹیپلائی کر دیتا ہے اور اس کو کئی گنا طاقتور بنا دیتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں زندگی کے آخری سانسوں تک میری وجہ سے اگر کسی انسان کی زندگی کو راحت ملے کسی کو، تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے، اور میں آج بہت خوشی فیل کر رہا ہوں کیونکہ ان کا کنٹریکٹ سائن ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک اس وطن عزیز کے لیے بھی وہ فخر کا باعث ہوں گے، اور ہمارے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو مزید آسان فرمائے اور وہ خوش رہیں۔ تھینکس ویری مچ۔